میں حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعبہ شریف کے پاس حدود حرم کے اندر آپ بیٹھے اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہیں، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، عرض کی حضور غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ کیا ہو گیا کہ اتنا شور شرابہ کر رہے ہو حدود حرم کے اندر؟ لوگ کعبے کے طواف میں مشغول ہیں، میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، تم اتنا شور و غوغا کر رہے ہو۔ کہا حضور بڑی قیامت آ گئی، بڑی قیامت آ گئی۔ کیا ہو گیا؟ کہا حضور اچانک آپ کا جوان بیٹا انتقال کر گیا، جسے کوئی بظاہر بیماری نہ تھی، اچھا تھا، چنگا تھا، اچانک گرا اور گر کر انتقال کر گیا۔ اب یہاں پر ہمارے اور آپ کے امتحان کا وقت ہے۔ خدا نہ کرے، لاکھ مرتبہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ہو اور اس کا جوان بیٹا فوت ہو جائے اور کوئی خبر لانے والا اس کے باپ کو آ کر کے خبر دے، تو اس وقت اس باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کے پیروں سے زمین نکل جائے گی، اس کے کلیجے پر ماتم چھا جائے گا، قیامت گر جائے گی اس کے سینے پر کہ جس کا جوان بیٹا چلتے پھرتے گزر جائے۔ لیکن جب یہ بات اس نے حضرت حبیب اجمی کو بتائی نا، تو کعبہ شریف کے جو لوگ طواف کر رہے تھے وہ لوگ بھی ٹھہر کر کے اس کی باتوں کو سننے لگے۔ حضرت حبیب اجمی کو جب یہ بات بتائی تو کوئی اور باپ ہوتا آہو بکا کرتے ہوئے، چیختے ہوئے، چلاتے ہوئے، روتے ہوئے، سینے کو کوٹتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگتا، لیکن حضرت حبیب اجمی نے جب اس بات کو سنا تو آپ روئے نہیں، آپ اٹھ کر بھاگے نہیں، آپ نے اپنے ہوش و حواس کو اپنی جگہ پر کنٹرول میں رکھا، آپ مسکرانے لگے، آپ مسکرانے لگے۔ خبر لانے والا دیکھ رہا ہے، وہ جو طواف میں مشغول تھے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کیسا باپ ہے؟ کسی کا بیٹا جوان چلا جائے تو رو رو کر دنیا کو ایک کر دیتا ہے، اور یہ ایسا باپ ہے کہ اپنے بیٹے کی میت کی خبر سن کر کے مسکرا رہا ہے۔ پوچھنے والا آگے آیا اور پوچھنے لگا کہ اے حبیب، تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں ہے تمہاری غیرت کہ تمہارا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ خبر لانے والا خبر لا کر کے تمہیں دیتا ہے کہ تمہارا بیٹا فوت ہو گیا اور تم اس طرح مسکرا رہے ہو۔ اللہ اکبر! ہمارے اسلاف کی تعلیمات اور ان کے کردار پر ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائے کہ جس وقت یہ کہا کہ تمہارا جوان بیٹا فوت ہو گیا اور تم بیٹھ کر کے مسکرا رہے ہو، وجہ کیا ہے اس کی؟ تو حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ جب میرے رب نے مجھے وہ بیٹا عطا فرمایا تھا تب میں اپنے رب کی شان کے مطابق اس کا شکر ادا نہیں کر سکا، اور آج اسی رب نے جب میرے اسی بیٹے کو لے لیا ہے تو کس منہ سے میں اس کی بارگاہ میں شکایت کرنے جاؤں؟ ہے میرا کوئی منہ کہ میں اس کی بارگاہ میں شکایت کرنے چلا جاؤں؟ اگر ہو تو مجھے بتا دو۔ کہ کتنے عظیم جملے ہیں جو نستر کی طرح ہمارے دلوں میں آ کر کے چپتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے اپنے رب کے بارے میں؟ ہر کام میں میرے رب کی مصلحت ہے، یہ اور بات ہے بندے کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ رب کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے، رب کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ہمیں بس وہ کرنے کا حکم ہے جن کاموں کا ہمیں رب تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا۔ دیکھو قرآن پر کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ رب اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم پسند کرتے ہو لیکن رب پسند نہیں کرتا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں رب پسند کرتا ہے لیکن تم پسند نہیں کرتے۔ اب سوال پیدا یہ ہوا کہ جن چیزوں کو بندہ پسند کر رہا ہے اسے رب نہیں پسند کرتا، اور جسے رب پسند کر رہا ہے اسے بندہ نہیں پسند کر رہا، تو پھر بھلی کیا چیزیں ہیں؟ تو اللہ نے آگے واضح ارشاد فرما دیا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ تمہارا رب بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے، وہ ہر چیز کو بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں اس کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کرنا ہے۔ کن کاموں میں وہ خوش ہو رہا ہے ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے، وہ کس طریقے پر راضی ہو رہا ہے ہمیں وہ طریقے دیکھنے ہیں۔ اور میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے
جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے نا کہ آج ساری کائنات میں حسین کا ذکر ہو رہا ہے اور سارا سال لوگ حسین پاک کی محبتوں کو اپنے سینوں میں جذب کر کے ٹہلتے ہیں. امام حسین کو یہ مقام اور مرتبہ دینے والا کون ہے؟ یقیناً وہی پروردگار عالم ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے ایک نظام کے تحت اس کائنات کو چلایا ہے. اور اس رب کی بارگاہ سے ہم اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم کس جو ہے سوسائٹی میں جی رہے ہیں، کس خام خیالی میں ہم جی رہے ہیں. ہم اپنے رب کا پاس و لحاظ کیوں نہیں کرتے؟ اور جبکہ ہمارا رب ہم پر اتنا مہربان ہے کہ کائنات میں ہم پر اتنا زیادہ مہربان کوئی دوسرا نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں وہ ہمارے لیے بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی نیکیوں میں وہ ہمیں جنت کے پروانے عطا فرما دیا کرتا ہے. بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں وہ ہمارے لیے مستحق جہاں فضا سنا دیا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے رب کی بارگاہ سے بھاگتے ہیں، اس کی بارگاہ سے جانے میں منہ چراتے ہیں. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے آپ جانتے ہیں. اب اگر اس بات سے بھی آپ نہ جانیں تو میں سمجھتا ہوں پھر آپ کسی بات سے نہیں جان سکتے. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں اور دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے. جہنم کا نام آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ دوزخ جسے کہتے ہیں. دوزخ کے بارے میں حاکم اور بیہقی اور بخاری وغیرہ کی جو روایتیں ہیں تو اس کے اندر یہ ملتا ہے کہ دوزخ ایک ایسی جگہ کا نام ہے کہ جس کے نام کو سنتے ہی ہمارے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی خوفناک جگہ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا اور اس میں آگ جلائی گئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کی آگ کو 1000 سال تک جلاؤ. بہت غور سے سنیں میری بات کو، بہت غور سے سنیں اور آج اپنے رب سے توبہ کریں اور اس کی بارگاہ میں سچے غلام اور اس کے سچے بندے بن کر حاضر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جب دوزخ کو پیدا فرمایا تو کہا اس کی آگ کو 1000 سال تک جلاؤ. 1000 سال تک فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اسے جلایا. 1000 سال جب جلی تو اس کا رنگ سفید ہوا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اسے 1000 سال تک اور جلاؤ. وہ اور دہکائی گئی. 1000 سال اور دہکائی گئی تو اس کا رنگ سرخ یعنی کہ لال ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا کہ فرشتوں اسے 1000 سال تک اور جلاؤ اور دہکاؤ. اسے 1000 سال تک اور دہکایا گیا تب اس کا رنگ سیاہ یعنی کہ کالا ہو گیا. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بس اب اسے یہیں روک دو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ جس وقت قیامت کا میدان ہوگا، لوگ اچھے برے اعمال میں مبتلا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم فرشتوں کو ہوگا کہ اے فرشتوں دوزخ کو لاؤ، تو کہتے ہیں کہ جس وقت وہ دوزخ کو لے کر کے آ رہے ہوں گے تو سارے اہل محشر دیکھیں گے کہ دوزخ چاروں جانب سے زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہوگی اور جکڑی ہوئی ہونے کے باوجود وہ گناہ گاروں کی طرف، وہ اللہ کی بارگاہ سے روح گردانی کرنے والوں کی طرف سارا رات جو گانے تو سن لے، فلمیں تو دیکھ لے، لیکن فجر کی نماز پڑھنا ان سے گوارا نہیں، ایسے لوگوں کی طرف وہ اس طرح سے اچھلے گی اور اس طرح سے لپکے گی جیسے ایک ڈوری میں بندھا ہوا پاگل اور خونخوار بھیڑیا کسی جانور کی طرف لپکتا ہو. اس طرح سے وہ لپکے گی. کہتے ہیں کہ فرشتے اسے لے کر کے آئیں گے. اور مزید سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دوزخ اس خطرناک جگہ کا نام ہے کہ جس جگہ پر انسان گنہگار جب جائیں گے تو ان کا وجود
آگ جلا کر خاک کر دے گی، اور وہ کہیں گے ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس، اے اللہ اگر ہمیں پانی نہ دیا گیا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ ہمارے گلے سوکھ کر کانٹا ہو چکے ہیں، ایک قطرہ ہی صحیح ہمیں پانی کا دے دیا جائے تاکہ ہم اسے حلق سے اتار لیں۔ میں نے روایتوں کے اندر پڑھا کہ دوزخی چلاتے رہیں گے لیکن ان کے چلانے کو سنا نہ جائے گا، 1000 سال تک وہ پانی مانگتے رہیں گے لیکن کوئی ان کا جواب دینے والا نہ ہوگا۔ 1000 سال کے بعد رب تبارک و تعالی دوزخ کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام سے فرمائے گا، جبکہ رب خوب جانتا ہے لیکن اس کے باوجود رب تعالی ارشاد فرمائے گا اے مالک یہ لوگ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت مالک علیہ السلام عرض کریں گے اے رب العزت یہ تجھ سے پانی کی طلب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے وجود سوکھتے جا رہے ہیں، آگ کی شدت انہیں جلا کر ہلاک و تباہ کیے دے رہی ہے، ان پر پانی برسا دے۔ تو رب تبارک و تعالی فرمائے گا ٹھیک ہے میں ان کو اوپر بادلوں کو بھیجتا ہوں، سنو ان دوزخیوں پر بادل کا ایک سایہ آئے گا، وہ دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے کہ ہم پر کالی گھٹائیں آئی ہیں، ان قریب ہم پر پانی برسے گا اور ہم سیراب ہوں گے۔ لیکن جب وہ بادل برسنا شروع ہوگا تو اس بادل سے پانی نہیں برسے گا، بلکہ حدیثوں کی کتابوں میں مذکور ہے کہ جتنے بڑے بڑے گھڑے ہوتے ہیں اتنے بڑے بڑے آسمان سے بچھو نازل ہوں گے ان جہنمیوں کے اوپر، جو ان کو کاٹ کاٹ کر اور اپنا زہر بھر بھر کر ان کو اور خاک کر دیں گے۔ اس طرح وہ چیخیں گے چلائیں گے لیکن کوئی ان کی فریاد سننے والا اور ان کے پورا کرنے والا نہ ہوگا۔ بعد میں حضرت مالک کو حکم ہوگا کہ اے مالک اگر یہ پیاس سے چلاتے ہیں چیختے ہیں تو انہیں وہ دو جو دوزخیوں کو پلایا جانے والا پانی ہے۔ تو حضرت مالک جہنم کے کنویں پر آئیں گے اور اس سے ڈول کھینچیں گے، لوگ سوچیں گے کہ شاید اس میں پانی ہے، لیکن اس کنویں کے اندر پانی نہیں ہے بلکہ اس کنویں کے اندر سانپ اور بچھو کے زہر ہے۔ اسے کھینچا جائے گا اور اسے کٹورے میں ڈالا جائے گا اور دوزخیوں کو دیا جائے گا کہ پیو۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی انسان پر پیاس کی شدت حد سے زیادہ غالب ہو جائے اور اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب اگر میرے حلق سے پانی نہ اترا تو ان قریب میری جان چلی جائے گی، تو اس وقت اس کے سامنے پانی کا گلاس ہو یا پھر شراب کا پیالہ وہ فرق نہیں کرے گا اور گٹا گٹ پی جائے گا۔ بولا ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا ہے۔ تو یہی حال دوزخیوں کا ہوگا، کہیں گے پانی نہ صحیح، یہ بھی کم از کم ایک پینے ہی والی چیزیں ہو سکتا ہے کہ اسی کو پی کر ہمارا گلا سیراب ہو جائے۔ کہیں گے کہ جب وہ پیالے لے کر اپنے منہ کے قریب لائیں گے اور سوچیں گے ہم پی لیں تو اس زہر کے اندر اتنی گرمی اور اتنی ہیٹ ہوگی کہ ان کے سارے منہ کی کھال نچ کر اور سمٹ کر اس پانی کے اندر گر جائے گی۔ یہ ہے دوزخ کا حال، اتنا خطرناک، اتنا دل کو دہلا دینے والا حال دوزخ کے اندر کا۔ اور باقی اللہ تبارک و تعالیٰ بے کر جانے کہ وہاں پر کیسے کیسے عذابات ہیں، ہمیں دوزخ سے اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ یہ ہے دوزخ۔ اب آپ نے جب دوزخ کا حال سن لیا تو دوزخ بنائی کس کے لیے گئی ہے؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور ہر اس کے بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزیاں کرتا ہو، ان لوگوں کے لیے دوزخ کو تیار کیا گیا ہے۔ ایسی جگہ جہاں ہر گناہ کرنے والے کو جانا ہی ہے، کچھ دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے صحیح، لیکن جانا ہے اور ضرور جانا ہے۔ اس کا بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ یہاں تو کوئی آلے ٹیڑے کام کر کے ہم کبھی پرشاسن کے کسی آدمی کو پیسے دے کر کے چھٹکارا حاصل کر لیتے، اپنے وکیلوں کو کہہ کر چھٹکارے حاصل کر لیتے۔ وہاں تمہارا کون پرسانے حال ہے؟ کون تمہیں بچانے آئے گا؟ کون تمہاری پرسش کرنے آئے گا؟ تو میرے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ، دوزخ کی وہ آگ جو 3000 سال تک جلائی گئی ہے اور اس کے بعد اس کا حال یہ ہے کہ وہ سیاہ ہو گئی ہے،
اگر اس سوئی کے ناکے کے برابر بھی اس آگ کو زمین پر اتار دیا جائے تو ساری دنیا اس کی گرمی سے مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ یا رسول اللہ، کیا اتنی خطرناک آگ سے بچنے کی بھی کوئی ترکیب ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے۔ یا رسول اللہ، اتنی عظیم آگ سے بچنے کی ترکیب یا رسول اللہ اگر ہے تو ہمیں بھی بتائیے وہ کیا ہے، تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دوزخ کی وہ آگ کہ جس کے اتنے سے حصے کو سارے سمندر کے پانی بھی نہ بجھا سکے۔ جب ایک بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں صدق کے دل سے حاضر ہوتا ہے اور آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں اور کہتا ہے یا اللہ، میں نے جو کیا انجانے میں کیا، مولا میں اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں، ہے پروردگار تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب وہ بندہ اتنا کہتا ہے اور اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے گرا ہوا آنسو کا ایک قطرہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، وہ دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ کیا آپ بھی نہیں سمجھو گے کہ ہمارا رب ہم پر کتنا مہربان ہے؟ اور میں کیسے بتا دوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری ماں ہمیں اتنا پیار نہیں کرتی جتنا وہ پروردگار ہم سے پیار فرماتا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو اتنی شفقتیں نہیں دے سکتا جتنا پیار ہمارا پروردگار ہم پر لٹاتا ہے، اور اس کے باوجود یار ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس